بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام ہو رہی تھی، میں بہت تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ میری 5 سالہ بیٹی فرح چلتے چلتے تھک گئی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اسے اٹھا کر چلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ تندور کے قریب پہنچ کر میں رک گئی۔ اس وقت یہاں پر لوگوں کا کافی رش تھا۔ تندور پر روٹی لگانے والے لڑکے تیمور نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت گاہکوں کا کافی رش ہوتا تھا۔ میں ایک کونے میں بے چینی سے کھڑی تھی۔ فرح بار بار تندور کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت شدید بھوکی ہے، نہ جانے یہاں پر اور کتنی دیر لگتی۔ فرح نے رونا شروع کر دیا۔ چھوٹی بچی تھی، بھوک برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اچانک ایک لڑکا میرے سامنے آ گیا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ اسے چپ کرواؤ۔ اس اجنبی لڑکے کا نام تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اسے میں پہلے بھی اس تندور پر دیکھ چکی تھی، لیکن وہ کبھی بھی مجھے تندور پر روٹیاں لگاتے یا کام کرتے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری بچی بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اس کے کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، میری بیٹی بہت بھوکی ہے۔ منت بھرے لہجے سے میں نے کہا تو وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ فرح کو گود میں اٹھا کر میں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا واپس آ گیا اور میری طرف اخبار میں لپٹی ہوئی روٹی مجھے پکڑائی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ اتنی جلدی ہمارے لیے روٹی لے آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو بہت دعائیں دی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی احسان مندانہ لہجے سے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میری بیٹی کا احساس کیا، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ میری بات سن کر وہ لڑکا مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، وہی انسان کو رزق دینے والا ہے۔ اس کی نصیحت سن کر میں نے اقرار میں سر ہلا دیا اور بیٹی کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر دینے لگی۔ میری طرف حیرت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس لڑکے نے پوچھا، کیا تمہارے پاس سالن نہیں ہے؟ اس سوکھی روٹی کو ہی ایسے کھاؤ گی؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ اور بے بس مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں اتنی دور چل کر یہاں نہ آتی۔ تمہارے تندور کا مالک بہت اچھا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی مجھے روٹی کی ضرورت ہو تو میں اس کے تندور پر آ سکتی ہوں، اسی لیے آج میں بہت مجبوری کی حالت میں آئی ہوں، کیونکہ میری بچی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ لڑکا میری بات سن کر کچھ دکھی ہو گیا تھا، پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے سالن بھی لے کر آتا ہوں۔ تیمور جو کہ تندور کا مالک تھا میری طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس لڑکے کو دعائیں دے رہی تھی۔ جب پہلی بار میں اس تندور پر آئی تھی تب بھی شام کا ہی وقت تھا، لیکن اس روز شہر میں چھٹی تھی، اسی لیے تندور بند تھا، اس پر روٹیاں نہیں لگائی جا رہی تھی۔ تیمور ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور یہ لڑکا صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ میرے پاس پیسے تھے، لیکن تندور بند دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور میری بچی بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ تب بھی اس لڑکے نے مجھے کچھ روٹیاں دی تھی، شاید انہوں نے اپنے کھانے کے لیے بنائی تھی۔ اس روز کے بعد میں بہت بار تندور پر آئی، لیکن یہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا اور میرے سامنے کچھ روٹیاں اور سالن رکھ دیا۔ میں خود بھی بہت بھوکی تھی، اسی لیے کھانا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانا لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ کیا تمہارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں جو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے؟ اس کی آواز نے میرے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر جواب دیا، میرے شوہر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ گھر میں اس کے 2 بھائی اور ماں بھی ہے۔ اس کے دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ میری کہانی سن کر وہ بھی بہت دکھی ہو گیا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، اب تم گھر جاؤ۔ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے ہی تمہیں گھر واپس پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے کہنے پر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جانے لگی۔ کتنی بار میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور میں اس اجنبی لیکن انتہائی رحم دل لڑکے کے لیے
دل ہی دل میں ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں مانگتی۔ میں جب گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو میری ساس سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شدید غصے میں آ گئی اور انتہائی نفرت بھرے لہجے سے پوچھا، اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارا شوہر اندر بیمار پڑا ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور تم ہو کہ بچی سمیت باہر پھرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت اچھی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہو۔ ان کے انتہائی غصے اور اونچی آواز سے بولنے پر میری بیٹی سہم گئی اور رونے لگی۔ میں ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ سالن روٹی برتن میں نکال کر میں صفدر کے قریب بیٹھ گئی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ وہ کھانا تو کھا رہا تھا لیکن آنسو بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں اپنا دکھ چھپائے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرح تو سو چکی تھی، پیٹ بھرا تو اس معصوم کو نیند آ گئی۔ میں نے صفدر کو کھانا کھلانے کے بعد دوا دی تو وہ بھی سو گئے۔ دوا میں شاید نیند کی دوا زیادہ شامل تھی، جب بھی وہ کھاتے اس کے بعد گہری نیند سو جاتے۔ میں بھی بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میری فکریں مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ جب سے صفدر کو پورے جسم کا فالج ہوا تھا، میری تو زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ صبح بھی ہم نے وہی روٹی سالن کھایا جو شام کو اس رحم دل لڑکے نے مجھے دیا تھا۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ سامنے گھر میں رہنے والی عورت شمسا ہمارے گھر آ گئی۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھے کام کی آفر کی۔ اس کی اس گلی میں 2 گھر تھے، لیکن ایک گھر پچھلے 3 سال سے بند پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا خالی گھر کرائے پر دے رہی ہے، اگر میں اس گھر کی صفائی کر دوں تو وہ مجھے بدلے میں کچھ رقم دے دے گی۔ میرے لیے یہ آفر بہت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ مجھے اس وقت کام کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ صفدر نے ناشتے کے بعد دوا کھا لی تھی، اس لیے وہ ابھی سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور فرح کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت میری ساس بھی گھر پر نہیں تھی اور میری دونوں دیورانیاں تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس لیے انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شمسا کے ساتھ میں اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہاں اس نے چابیاں اٹھائی اور ہم دوسرے گھر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ بہت ہی بری حالت ہے۔ گھر میں صفائی کی سخت ضرورت تھی۔ جب سے یہ گھر خالی ہوا تھا دوبارہ صفائی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں چھوڑ کر شمسا اپنے گھر واپس چلی گئی اور ہمت جمع کرتے ہوئے گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ فرح میرے ساتھ مدد کر رہی تھی۔ اسے مدد کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ابھی گھر کی حالت بہت بہتر نہیں ہوئی تھی کہ شمسا دوبارہ آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ گھر ایک لڑکے کو کرائے پر دے رہی ہے جس کی فیملی کسی گاؤں میں رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر آئے گا۔ مجھے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد یہ کام ختم کر کے گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ صفدر اب تک جاگ چکے ہوں گے اور میری غیر حاضری سے بہت پریشان بھی ہوں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ کرایہ دار لڑکا بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تندور والا تیمور تھا، اکثر مجھے مفت میں جو روٹی دیا کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن کچھ بھی نہیں بولا۔ گھر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ شمسا نے مجھے معمولی سی رقم دی اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ صفدر جاگ چکے تھے، لیکن آج ان کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں سچ سچ بتا دیا کہ میں اس وقت ایک گھر کی صفائی کر کے آ رہی ہوں، جسے سننے کے بعد وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو کچھ ہی دیر میں میری ساس انتہائی کڑے تیور لیے کمرے میں آئی اور انتہائی غصے سے پوچھا، یہ تیمور کون ہے؟ دروازے پر تمہارا پوچھنے کے لیے کیوں آیا تھا؟ مجھے خود بھی حیرت ہوئی تھی کہ تیمور ہمارے گھر کے دروازے تک کیوں آ گیا۔ میں نے جواب نہیں دیا، جلدی سے دروازے پر گئی۔ تیمور نے مجھے دیکھا اور تیزی سے کہا، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ میں اس محلے میں شفٹ ہوا ہوں تو یہاں پر میں اور میرا دوست رہتے ہیں۔ ہم دونوں کو باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگ چکی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے گھر کا کھانا بنا دیں تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں رقم دیا کریں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کا بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کی یہ پیشکش بہت اچھی تھی، میں نے قبول کر لی۔
لیکن میں کچھ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں تھا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو جلدی سے کہا، اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا تو آپ منع کر سکتی ہیں۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے پاس کوئی راشن نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا بنا سکوں، یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو راشن لا کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ہر روز کھانے کے پیسے بھی مل جایا کریں گے، تو آپ خود ہی اپنا حساب کتاب کر لیجئے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کمرے میں واپس آ گئی۔ میری ساس ابھی تک کمرے میں موجود تھی اور صفدر کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو نظر انداز کر دیا اور صفدر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ شاید قدرت کو ہماری معصوم بچی پر رحم آ گیا تھا، اسی لیے مجھے ایک گھر میں کام مل گیا۔ اب مجھے گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سنتے ہی ساس تو غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس مشکل وقت میں مجھے اپنوں کی ضرورت تھی، لیکن سبھی نے ہمیں اکیلا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور کھانا بنانے کے لیے سامان دے گیا تو میں کچن میں آ گئی۔ میں نے تیزی سے کھانا بنایا اور پھر برتنوں میں ڈال کر تیمور کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ دروازے پر تیمور آیا تھا۔ میں نے اس کے دوست کو نہیں دیکھا تھا۔ میں تیمور سے اس کے دوست کا نام پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں لگا تھا۔ شام تک صفدر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی آ گئے اور پھر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ میں بہت پریشان تھی، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آدھی رات کے وقت صفدر اپنی بیماریوں سے لڑتے لڑتے ہار گیا اور موت جیت گئی۔ صفدر کے مرنے کی خبر سن کر تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ کچھ بھی تھا، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی بیماری نے مجھے اندر ہی اندر مار دیا تھا، لیکن وہ میرے سامنے موجود تھا تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ پہلے 3-4 روز تو مجھے اپنی خبر بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنی بچی کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بار بار میرے سینے سے لگتی اور اپنے باپ کو یاد کر کے روتی۔ میرے پاس تو اسے تسلی دینے کے لیے بھی لفظ نہیں تھے۔ ساس بھی اپنے جوان بیٹے کی اچانک موت پر غمزدہ دکھائی دیتی تھی، لیکن میرے لیے اس کی نفرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صفدر نے مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن ہمارا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صفدر مجھے پسند کرتے ہیں۔ جب ان کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے والدین نے قبول کر لیا تھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ساس اس رشتے سے خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے کئی سال بعد بھی انہیں مجھ سے نفرت تھی۔ ان کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا یہ دنیا ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ صفدر کے مرنے کے بعد مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں میری ساس مجھے اس گھر سے نہ باہر نکال دے۔ میں چھوٹی سی بچی لے کر کہاں جاؤں گی؟ اب تو مجھے بہت سی پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ شمسہ ہمارے گھر آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں دوبارہ سے کھانا بنانے کا کام شروع کر دوں، کیونکہ وہ کرایہ دار لڑکا اب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اسے کھانا بنا کر دیا کروں۔ اس لڑکے کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں۔ میں جب بھی تندور پر خالی ہاتھ جاتی تو وہ مجھے روٹی دے دیا کرتا، اس لیے میں نے اسے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ میں عدت میں تھی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تیمور تک کھانا کیسے پہنچ جاؤں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تیمور دروازے پر آ گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے کھانا برتنوں میں نکال کر دے دیا۔ میں جب بھی کھانا بنا کر برتنوں میں پیک کرتی تو کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی اور تیمور کھانا لینے چلا آتا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ تیمور کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کھانا بنا دیا ہے، لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ فرح کو کھانا پیک کر کے دیتی، خود دروازے تک نہیں جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اسی طرح چند روز گزر گئے۔ میں جب بھی فرح کو کھانا بنا کر دیتی تو تیمور کھانا لے کر جاتے ہوئے فرح کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیتا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شمسہ ہمارے گھر آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ تیمور تمہیں پیسوں کی وقت پر ادائیگی کر دیتا ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہا،
ہاں بالکل وقت پر پیسوں کی ادائیگی کرتا ہے، اسی کی وجہ سے ہی تو میرا نظام زندگی چل رہا ہے، ورنہ نہ جانے کتنی مصیبت دیکھنی پڑتی۔ باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ تیمور اچھا انسان ہے، اسی لیے تو ایک بندے کا کھانا بنا کر دیتی ہو تو وہ اچھی خاصی رقم تمہیں دے دیتا ہے، ساتھ میں کھانا مفت کا تم دونوں ماں بیٹیوں کو مل جاتا ہے۔ میں نے شمسا کو بتایا کہ میں ایک شخص کا کھانا نہیں بناتی بلکہ ہمیشہ 2-3 افراد کا کھانا بناتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی رہتا ہے۔ یہ بات سن کر شمسا بہت حیران ہوئی اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں رہتا، وہ تو اکیلا ہی رہتا ہے اور بہت جلد اپنی فیملی کو بھی لے کر آنے والا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن میں نے بھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شمسا تو گھر واپس چلی گئی، لیکن میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اگر تیمور کے ساتھ اس کا دوست نہیں رہتا تو پھر وہ مجھ سے کھانا کیوں بنواتا ہے؟ لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا اور خود کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کون رہتا ہے اور کون نہیں۔ ایک روز فرا سو رہی تھی، اس کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ میں خود ہی دروازے پر کھانا دینے کے لیے گئی۔ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ تیمور نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی، انتہائی دھیمی آواز سے میری خیریت دریافت کی تو میں نے بھی نرم لہجے سے جواب دیا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اس نے تیزی سے مجھے کہا کہ آپ کی بچی اسکول کیوں نہیں جاتی؟ آپ اسے اسکول داخل کروائیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی، کیونکہ میں نے ابھی تک فرا کو اسکول میں داخلہ نہیں دلوایا تھا، کیونکہ میرے حالات ہی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب تک میری عدت چل رہی ہے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو ضرور کسی اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ میں نے تیزی سے جواب دیا اور دروازہ بند کر کے پلٹ آئی۔ شمسا دوبارہ ہمارے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میں نے تیمور سے پوچھا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ تو اس گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی دوست ساتھ نہیں۔ شمسا کی بات سن کر مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تیمور کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات پر بہت زور دیا کہ تیمور کا دوست اس کے ساتھ رہتا ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا، لیکن شمسا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں تیمور سے ضرور پوچھوں گی۔ شمسا کے جانے کے بعد میں نے اپنے اور فرا کے کپڑے دھوئے، جنہیں پھیلانے کے لیے میں چھت پر آ گئی۔ تیمور جس گھر میں کرائے پر رہتا تھا وہ گھر ہمارے گھر سے صرف 2 گھر کے فاصلے پر تھا۔ اس کی چھت پر 4 دیواری نہیں تھی، اسی لیے سب کچھ واضح دکھائی دیتا تھا۔ جب میں چھت پر گئی تو کپڑے پھیلاتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ تیمور کا دوست جس نے مجھے روٹی اور سالن لا کر دیا تھا وہ سامنے کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے شمسا کو بلا کر لاؤں اور اسے تیمور کا دوست دکھاؤں، لیکن میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ ہلایا تو میں نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ میں چھت سے نیچے اتری تو سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی، غصے سے کہنے لگی، چھت پر کیوں گئی تھی تم؟ جوان ہو اور اب بیوہ بھی ہو چکی ہو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی؟ میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہاری حفاظت کرتی رہوں، تمہارے پیچھے پیچھے پھرتی رہوں۔ تمہیں خود ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے سر جھکا لیتے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد مجھے اس گھر سے نکال دیں گی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، والدین وفات پا چکے تھے، ایک بھائی تھا جو کرائے کے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا۔ ان کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا۔ اس صورتحال پر میں بہت پریشان ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا اور دروازے تک خود نہیں جاتی تھی تاکہ میری ساس کو یا باقی گھر والوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ فرا سو گئی تو میں حالات کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے حالات کیا ہو جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں شدت سے رونے لگی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ چھت مجھ سے نہ چھینی جائے، ورنہ میں اپنی چھوٹی سی بچی لے کر کہاں جاؤں گی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ اچانک مجھے اپنے چہرے پر کسی کی انتہائی گرم اور سخت انگلیوں کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے ہی کوئی کھڑا تھا، لیکن ایک تو کمرے میں اندھیرا تھا، دوسرے سامنے جو بھی کھڑا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حقیقت نہیں بلکہ کوئی دھندلا دھندلا سا سایہ ہے۔
میں نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر کھول لی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس دھندلے سائے کو دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں تیمور کے دوست کا خیال آیا جو آج دوپہر مجھے چھت پر دکھائی دیا تھا۔ پھر وہ سایہ اور دھند میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے چہرے پر اب بھی انگلیوں کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ قریبی سوئی ہوئی فرح کو دیکھا تو وہ مطمئن سے انداز میں سو رہی تھی۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں خواب میں ڈر گئی ہوں۔ میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ میرا خواب ہوگا۔ اس موقع پر مجھے صفدر کی بہت یاد آئی۔ اس نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا، لیکن اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے گال پر انتہائی محبت سے اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑ دیتا ہے۔ میں اکثر خوفزدہ حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنا یہ مسئلہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ ان دنوں میری ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی لیکن میرا دھیان رات رونما ہونے والے واقعات کی طرف ہی متوجہ تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی اور میرے دوپٹے کے پلو کو آگ نے پکڑ لیا۔ اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخیں مارتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ جو دھندلا سایہ مجھے رات کو اپنے کمرے میں دکھائی دیتا، اچانک وہ سایہ میرے سامنے نمودار ہوا اور مجھ پر پانی گرا دیا۔ پانی گرنے سے آگ بجھ گئی تھی لیکن میرا لباس گیلا ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس دھندلے سائے کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات کا احساس ضرور ہوا تھا کہ کوئی ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی خوف سے میرا دل لرزتا ہوا ٹھہر گیا، کیونکہ میری مدد کی گئی تھی۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا تو شاید اس وقت تک میں مکمل طور پر جل چکی ہوتی۔ میں خود کو بھی یہی تسلی دے رہی تھی کہ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو کوئی بھی ہے میری حفاظت کر رہا ہے۔ میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ ابھی تک ساس اور باقی گھر والوں کی طرف سے بالکل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے فرح کو اسکول میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا۔ شمسا کے بچے بھی محلے کے قریبی اسکول میں رہ رہے تھے۔ میں نے فرح کو بھی اسی اسکول میں داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے شمسا سے اس بارے میں بات کی تو اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اگلے ہی روز میں شمسا اور فرح کو ساتھ لے کر محلے کے قریبی اسکول پہنچ گئی۔ فرح تو اسکول دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے چچا کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو اب اس خواہش کا اظہار وہ بھی کرتی۔ آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بھی مجھے صفدر کی یاد آئی۔ انہیں بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی اسکول جائے، وہ بیٹی کو اسکول یونیفارم میں دیکھے۔ فرح نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اب میں ہر روز اسے چھوڑنے جاتی۔ جب چھٹی ہوتی تو اسے ساتھ واپس لے آتی۔ میں جب گھر سے نکلتی تو ساس مجھے انتہائی چپتی نظروں سے دیکھتی۔ مجھے ان کی نظروں سے الجھن محسوس ہوتی، لیکن اب میں اپنی بچی کو بھی تو گھر نہیں بٹھا سکتی تھی، اسی لیے ان کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن میں کوشش کرتی کہ محلے کے کسی شخص سے میرا سامنا نہ ہو، نہ کسی سے بات کا موقع ملے، تاکہ میری ساس کو بہانہ نہ ملے۔ شمسا کے بچے سمجھدار تھے، اس لیے شمسا انہیں تو اسکول چھوڑنے جاتی اور نہ ہی لینے جاتی، وہ خود ہی آ جایا کرتے۔ لیکن میں تو فرح کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑ رہی تھی، اس لیے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب میں تیمور کے گھر کے سامنے سے گزری تو تیمور کا دوست دروازے پر ہی کھڑا میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ لیکن اس وقت گلی میں بچوں کا رش تھا، والدین بھی تھے، سب لوگ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر میں تیمور کے دوست کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی اور قریب سے تیزی سے گزر آئی۔ جب میں اس کے پاس سے گزری تو مجھے عجیب سی خوشبو آئی۔ یہ بہت عجیب سی خوشبو تھی، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ خوشبو آج سے پہلے میں نے کہیں سونگھی تھی۔ لیکن کہاں، یہ تو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں تیزی سے کھانا لے کر گئی تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ دروازے پر تیمور نہیں بلکہ اس کا دوست تھا۔ میں نے کھانا اس کی طرف بڑھایا۔ دوست نے شکریہ کہتے ہوئے لیا اور مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوا۔ گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ساس بھی اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی سامنے۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ نہ جانے کیا سمجھ لیتی۔ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا، تیمور کہاں ہے؟ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اسے خود آنا چاہیے تھا۔ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تیمور مصروف تھا اس لیے میں آ گیا۔
اچھا ٹھیک ہے، اب یہ کھانا لے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے مجھے اپنا نام تو بتاؤ، میں تمہارا نام نہیں جانتی۔ سنتور نام ہے میرا، آپ نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھا۔ میں اس نام کے متعلق سوچنے لگی، عجیب نام تھا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، آج سے پہلے میں نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ فرح کو کھانا کھلایا تو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئی۔ میں کچن صاف کرنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ بار بار نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جن برتنوں میں نے سنتور کو کھانا ڈال کر دیا تھا وہ برتن کچن میں ٹیبل پر پڑے تھے۔ میں حیرت سے برتن دیکھنے لگی، مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ برتن واپس آ گئے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ میں حیرت سے برتنوں کو دیکھ رہی تھی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ سنتور برتن دینے کے لیے دروازے پر آیا ہو، گھر کے کسی فرد نے برتن لے لیا ہوں اور خاموشی سے ٹیبل پر رکھ دیا ہوں۔ میں نے خود ہی اس خیال کو جھٹکا کیونکہ میں کچن میں موجود تھی، اگر کوئی کچن میں داخل ہوتا تو مجھے علم ہو جاتا۔ برتن دھلے ہوئے لگ رہے تھے، ہر روز تیمور گندے برتن واپس کرتا، میں خود دھویا کرتی۔ دھلے ہوئے برتن دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی، کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی کمرے میں آئی۔ اپنے بیٹے کے بننے کے بعد وہ پہلی بار میرے کمرے میں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، وہ بالکل میرے سامنے بیٹھ گئی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تم ابھی جوان ہو اور بچی بھی چھوٹی ہے، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بچی بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے مشکل کھڑی ہو کوئی، لیکن اب آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میری ساس نے تو فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ بات کی تھی۔ میرا جواب سنے بغیر ہی وہ کمرے سے چلی گئی۔ پوری رات میں نے بے چینی سے گزاری۔ ایک ہی بات کا ڈر اور خوف تھا کہ اگر میری ساس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو میں بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ صبح میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی کہ شمس آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تیمور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں لیکن شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ شمسا کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے گئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اللہ نے اسے بچا لیا تھا، زیادہ خطرے والی بات نہیں تھی، لیکن وہ ابھی چند دن تک چل پھر نہیں سکتا تھا۔ میری طرف دیکھ کر انتہائی پر امید لہجے سے کہنے لگا، آپ مجھے میرا کھانا میرے گھر دے جایا کریں گی، اس کے لیے میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کیونکہ میری ساس پہلے ہی مجھے بات بات پر شک کرتی، لیکن اس شخص کے مجھ پر احسانات تھے، میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ گھر آ کر اس کے لیے کھانا بنایا اور برتن میں پیک کر کے گھر سے نکل آئی۔ دروازے پر دستک دی تو تیمور کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھانا اس کے قریب رکھے ہوئے ٹیبل پر رکھا تو میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جب میں گھر سے باہر نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کا دوست سنتور سامنے ہی کھڑا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی پر حیرت ہوئی، جب اس کا دوست گھر میں موجود تھا تو اسے بھی وہ ہمارے گھر بھیج سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تیمور سے بات کروں گی کہ وہ اپنے دوست کو ہی بھیج دیا کرے۔ جب میں فرح کو اسکول سے لینے کے لیے آتی تو ساتھ ہی کھانا بھی لے کر آتی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی سنتور اور تیمور کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ آج موسم اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چھت پر آ گئی۔ چھت پر پہنچتے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سنتور بھی چھت پر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رخ پھیر لیا۔ اسی وقت میری ساس چھت پر آ گئی۔ میرا دل خوف کے مارے دھڑکنے لگا، اگر وہ دیکھ لیتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ میں اسی کے لیے چھت پر آتی ہوں۔ میرے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں مکمل طور پر ساس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر انتہائی نرم لہجے سے کہا، میں نے سوچ لیا کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں گی، کیونکہ اس گھر میں رہنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری بیٹی کا گھر ہے، اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ بھی ہے۔ جس پر وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر انتہائی سخت لہجے سے کہا، اگر تم اسی گھر میں رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اپنے کسی دیور سے نکاح کرنا پڑے گا۔ خود ہی سوچ لو کہ کسی کی سوکن بن کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ یہ بھی میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ رات بھر مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ مختلف وسوسے آتے رہے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پوری رات بے چینی اور بے قراری میں گزری۔ صبح سر میں شدید درد تھا، لیکن میں اپنے معمول کے کام کرتی رہی۔
تیمور کے لیے کھانا بنانے کے بعد میں نے پیک کیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ تیمور کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بجائے میں باہر ہی کھڑی رہی اور زور سے دروازے پر دستک دی۔ سنتور دروازے پر آیا تو میں نے جلدی سے اسے کھانا پکڑا دیا۔ تم یہ کھانا اپنے برتن میں نکال لو، تب تک میں بیٹی کو اسکول سے لے کر آتی ہوں، پھر یہ برتن لے کر جاؤں گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس کا جواب سننے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جب میں بیٹی کو اسکول سے لے کر واپس آئی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ دروازے پر دستک دیے کچھ ہی دیر گزر چکی تھی لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ میں نے دروازے پر دوبارہ زور سے دستک دی تو سنتور خالی برتن لے کر آ گیا۔ میں نے تیزی سے اس سے برتن لیے اور آگے بڑھ گئی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو شمسا بھی اپنے گھر سے باہر کھڑی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا۔ شمسا نے میری طرف دیکھتے ہوئے بیزار لہجے سے کہا، یہ کرایہ دار لڑکا کہتا تھا کہ بہت جلد اس کی فیملی بھی آ جائے گی۔ اب جب میں نے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو عجیب ہی کہانیاں سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی ماں گاؤں میں پرسکون ماحول میں رہنے کی عادی ہے اور شہر کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہنیں تو شہر آنا چاہتی ہیں لیکن ماں کے لیے نہیں آ رہی۔ شمسا کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اس کی شادی نہیں ہوئی؟ اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ ماں گاؤں میں رہنا چاہتی ہے تو اسے وہیں پر رہنے دے۔ شمسا نے تیزی سے جواب دیا، نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بیچارہ سارا دن گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ ماں کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اگر ماں نہیں آ سکتی تو کوئی بہن ہی اس کے پاس آ جائے۔ اب کھانا تو تم بنا کر دیتی ہو لیکن اس کے اور بھی تو ہزاروں کام ہوتے ہوں گے۔ سارا دن بستر پر پڑے رہنے سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، پاس کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ شمسا کے لہجے میں ہمدردی آ گئی۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہے۔ جس پر شمسا نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور انتہائی کرخت لہجے سے کہا، میں نہیں جانتی تم کس دوست کی بات کر رہی ہو، میں نے تو اسے اب تک گھر میں اور کسی کو نہیں دیکھا، لیکن تم بس دو کہ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی رہتا ہے۔ شمسا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر کے اندر آ گئی۔ لیکن ایک بات مجھے مسلسل حیران کر رہی تھی کہ شمسا کو تیمور کے دوست کے بارے میں کیوں علم نہیں۔ میں نے تیمور سے اس کے دوست کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ساس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، فرا بھی سو رہی تھی۔ یہی وقت تھا میں تیمور سے مل کر بات کر سکتی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں خاموشی سے ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے برآمدے میں چارپائی پر تیمور لیٹا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی صحت کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارا دوست کہاں ہے، جس پر وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ حیرت کا اظہار کرتے اس نے پوچھا۔ اب تم یہ مت کہنا کہ اس گھر میں تمہارا دوست نہیں رہتا، میں نے کئی بار اسے چھت پر دیکھا ہے۔ اس کے انکار کرنے سے پہلے میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم سنتور کی بات کر رہی ہو، میں نے تندور پر دیکھا تھا، وہ تمہارے لیے سالن اور روٹی لے کر آیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اب بھی تمہیں نظر آتا ہے۔ اس کی بات پر نہ سمجھنے والے انداز سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ شاید تمہیں بہت عجیب لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سنتور انسان نہیں ہے بلکہ میرا جن دوست ہے جو ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہے۔ تیمور کی بات سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاید تم مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہو۔ یقین نہ کرتے ہوئے میں نے کہا تو وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ برسوں پرانی بات ہے، میں ایک تندور پر کام کرتا تھا، وہاں پر چھوٹی سی لڑائی کرنے پر مجھے نکال دیا گیا۔ میں گاؤں سے شہر پیسے کمانے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے کام سے ہی نکال دیا گیا۔ اب میں بہت پریشان تھا کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے میں ایک پارک میں پہنچ گیا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ رات شروع ہو چکی تھی، پارک خالی ہو گیا تھا، لیکن میں ادھر ہی بیٹھا رہا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ میں نے خودکشی کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ میں نے خودکشی کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد خود کو بہت مطمئن محسوس کیا کیونکہ میں اس زندگی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔
उसी वक्त संतूर न जाने कहाँ से आ गया। वो खाना ले आया था, मुझे अपने साथ खाने की पेशकश की। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर वो दोस्ती आज तक चल रही है। पहले कुछ रोज़ तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था कि संतूर इंसान नहीं है, लेकिन बाद में उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर मैं अब भी हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। मुझे इसका इल्म ही नहीं था कि इंसान नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरी मखलूक है तो फिर मुझे क्यों दिखाई देता है, बाकी सबको क्यों नज़र नहीं आता। मुझे उस रोज़ का वाक़या याद आ गया जब मैं छत पर खड़ी थी तो सास भी छत पर आ गई, लेकिन उन्हें संतूर दिखाई नहीं दिया। आप इस बारे में कोई बात ना करें क्योंकि मैं खुद आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आज आप पास आई हैं तो आपसे बात कर लेता हूँ। कुछ सोचते हुए तैमूर ने कहा तो मैं तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। वो कुछ देर खामोश रहा, ऐसे लग रहा था कि अल्फाज तलाश कर रहा है। क्या आपने मुझ में ऐसी कोई बुराई देखी है कि अगर मैं किसी लड़की को शादी की ऑफ़र करूं तो वो उस बुराई को देखते हुए इनकार कर दे? तैमूर ने इंतहाई संजीदा लहजे में मुझसे पूछा तो मैंने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, मेहनती भी हो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर तुम किसी लड़की को शादी की पेशकश करो तो वह इनकार कर देगी या इनकार कर देना चाहिए। मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसका सवाल सुनकर मुझे तो शदीद झटका लगा और मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। मेरे इस रद्द-ए-अमल पर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं बहुत माजरत खा हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन अगर आप मेरे प्रपोज़ल पर गौर करें तो शायद आपको महसूस हो कि मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और घर वापस लौट आई। उस मौके पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे साथ मेरी प्यारी और मासूम सी बेटी थी। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी था। मैं देर तक तैमूर के बारे में सोचती रही लेकिन फ़ैसला नहीं कर पाई। रात को सोते हुए मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। खुसर पुसर की आवाज़ पर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मेरे सामने वो धुंधला सा साया मौजूद था। मैंने उस साये को पहचान लिया था। मैंने उसे उसके नाम से मुखातिब किया, संतूर, मेरे सामने आ जाओ। ये सुनते ही वो धुंधला साया मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया और फिर संतूर मेरे सामने नमूदार हुआ। मैं उसे वाज़ेह तौर पर देख पा रही थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रात के इस पहर कमरे में आने की क्या वजह है? उसकी तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई करख्त लहजे से पूछा। मैं जानता था कि जब भी तुम मुझे अपने कमरे में देखोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कोशिश करता था कि तुम मुझे ना जान सको। मेरे करख्त लहजे को नज़रअंदाज करते हुए संतूर ने इंतहाई खुशदिली से कहा। वो ऐसे जवाब दे रहा था जैसे हम एक दूसरे के करीबी साथी हों। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने एक ही बात पर बार बार इसरार किया तो वो कुछ संजीदा नज़र से मेरी तरफ देखने लगा, फिर इंतहाई नरम लहजे से कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कोई जज्बा नज़र नहीं आता? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि तुम इंसान नहीं हो? इसीलिए तुम्हें मुझसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और जहाँ तक बात है कि मुझे तुम्हारे जज्बों का इल्म है या नहीं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तैमूर मुझसे शादी करना चाहता है। तुमने उसकी हर मुश्किल में मदद की। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसे इस बात का पता चला कि तुम मेरे पीछे रहते हो तो उसे बहुत दुख होगा। मेरी बात सुनकर संतूर के चेहरे पर इंतहाई गहरे दुख के असरात दिखाई देने लगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अपने दोस्त तैमूर से बहुत मोहब्बत है। हर मुश्किल में उसने मेरा साथ दिया क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक इंतहाई नेक और शरीफ इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये कहते हुए संतूर के लहजे में बहुत दुख महसूस हो रहा था। कुछ देर तक गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। तैमूर ने शमसा के ज़रिए मेरी सास को भी पैगाम पहुंचा दिया था। वो इस रिश्ते के लिए राज़ी थी। मुझे फ़ैसला लेने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन अपनी सास के मजबूर करने पर मुझे उस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ी। एक हफ्ते बाद एक सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। उस निकाह में तैमूर की वालिदा और बहनें भी शामिल हुई थी। वो बहुत खुश थी। मैं रुखसत होकर तैमूर के घर आ गई। मुझे ख्वाबगाह में बिठाकर मेरी नंदे कमरे से बाहर चली गई।
فرح ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی جب اچانک ہی سنتور میرے سامنے نمودار ہوا۔ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے نگاہیں چرا لی۔ آج میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، اس کے بعد تم اور تمہارا شوہر دونوں مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر روز ہر وقت تمہیں دیکھنا اور یہ احساس ہونا کہ تم میری نہیں ہو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن میں نے اپنے دوست کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تم بھی اسے کچھ نہ بتانا کیونکہ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہتے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے تیمور کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ تیمور اکثر سنتور کو یاد کرتے تھے کہ ان کی شادی کے بعد اچانک ہی وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس نے ان کا مشکل میں ساتھ دیا تھا۔ تیمور کو یہ بات آج بھی یاد تھی۔ میں نے ان کے سامنے کبھی سنتور کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، لیکن وہ آج بھی اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔